صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فیضان فاروق بھائی سائیکل والا، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ فیضان فاروق بھائی سائیکل والا اس چینل کو یوٹیوب پر سرچ کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت پیارے اشعار بڑے میٹھے اور معصومانہ انداز میں ہم لوگ سن رہے تھے۔ ہمارے مہمان قاری انس صاحب احمد آبادی سے میں بھی کچھ ضروری دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں اور پھر آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ۔ آخر میں والد محترم کی دعا پر ہمارا آج کا پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ پیارے نبی کا غم کسی کو معتبر نہ ہو،
پیارے نبی کا غم کسی کو معتبر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس پہ خدا کی نظر نہ ہو۔ اب کہ اگر سفر ہو مدینے کا ہو سفر، اب کہ اگر سفر ہو مدینے کا ہو سفر، اس کے علاوہ اور کہیں کا سفر نہ ہو۔ ہو جس میں گفتگوئے محمد کے تذکرے صلی اللہ علیہ وسلم، ہو جس میں گفتگوئے محمد کے تذکرے، یا رب وہ شب کبھی بھی شب مختصر نہ ہو، اور اس بزم میں سکون ملے گا کسی کو کیا، اس بزم میں سکون ملے گا کسی کو کیا، جس میں بیان سیرت خیر البشر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب، ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور۔ حضرت شاعرانہ مزاج بھی تھے، بلکہ حرفن مولا تھے۔ حضرت فرماتے ہیں، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم، بعد از خدا تم ہو۔ نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت بیاں میں ہے، نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت بیاں میں ہے، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے۔ یہ ان اشعار کو سمجھانے کی میرے خیال سے کالج میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سب اہل علم کا مجمع ہے، اور اہل علم سے محبت کرنے والے احباب یہاں بیٹھے ہیں، تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت اللہ والوں کی بات ہے، اللہ والوں کی زبان سے شعر اگرچہ سادہ ہو، مگر اس میں ایک لطف اور مٹھاس، ایک جان ہوتی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ اتباع سنت سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی سادی باتوں کے اندر بھی لطف آتا ہے، سادے انداز میں بھی مزہ آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو۔ ایک مرتبہ اور بھی بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ معزز علماء کرام، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اور اگر ماں بہنیں سن رہی ہو تو میری مائیں بہنیں اور بیٹیوں، آج آپ کے کالج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ ہمارے مفتی سہیل صاحب بھروچ والے، انہوں نے کافی وقت سے مولانا 28 تاریخ
پالیج میں 29 تاریخ بھروچ میں آپ کو آنا ہے، دعوت قبول کر لی تھی۔ میرا آپ کے پالیج میں پہلی مرتبہ آنا ہوا۔ والد محترم تو کافی پہلے آیا کرتے تھے، تو وقت مجھے دے دیا گیا ہے، اسی وقت میں انشاءاللہ بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اور ویسے بھی پالیج مدنی مسجد والے بڑے چالاک ہو آپ، ایک گھڑیال آپ نے سامنے بھی رکھی ہے کہ مولانا آپ کا وقت ہو جائے تو آپ جو ہے اپنی جگہ لے لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو ہنستا رکھے اور نعت نبی سنتا رکھے اللہ تعالیٰ، اور نعت سنانے والوں کو اللہ انعام دیتے رکھے۔ اللہ آپ کے مالوں کو بھی قبول فرمائے۔ دیسی انداز میں بھی ایک دو شعر سنا دوں گا، اگرچہ انعام کا مطالبہ نہیں کروں گا، مگر میرے انداز میں، والد محترم کے انداز میں ایک دو شعر میں بھی سنا دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے بھی درخواست دی ہے ہمارے میزبان نے۔ میں نے موقع اور محل کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے، 9واں پارہ سورہ اعراف۔ بڑی عجیب آیت ہے، اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت کا کمال یہ ہے، ویسے تو ہر آیت دنیا کے تمام انسان مل کر اللہ کے کلام کی ایک آیت کا حق ادا کرنا چاہے پوری زندگی لگ جائے، ایک آیت کیا ایک حرف کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہر آیت میں کمال ہے، ہر آیت ہدایت کا مینار ہے۔ جیسے ہر صحابہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صحابی آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، قرآن کریم کی آیات بھی اسی طرح سے چمکتے ہوئے تارے ہیں۔ جس آیت کو سمجھ لیں گے، جس آیت پر عمل کر لیں گے، انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس آیت میں علماء کرام کو تو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ، حفاظ کرام کو اس آیت کے اندر کامیابی ہی کا اشارہ کیا گیا ہے۔ آخر میں کامیابی ہی کے بارے میں بتلایا ہے۔ 4 اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں شروع میں۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں کون سے نبی عطا فرمائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام کیا ہے وہ تو قرآن ہی ہمیں بتلائے گا۔ بھائی ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے، وہی اس کا درجہ بتلا سکتا ہے۔ ایک وکیل کا رتبہ، وکیل کا لیول وکیل ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایک مفتی صاحب کا درجہ، مفتی صاحب کا مقام مفتی صاحب ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور قاری صاحب نے ماشاءاللہ بھی قرات پڑھی تو انہوں نے کتنی مشق کی ہوگی، کتنا وقت لگایا ہوگا اس کے پیچھے، اور قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا پرہیز کیا ہوگا، وہ تو وہی جانتا ہے جس نے قرات پڑھی ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس میں بھی سب کے سردار میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کوئی عام انسان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ان سے اوپر جو ہے یعنی خدا کی ذات وہی بتلا سکتی ہے۔
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے تھے، یا صاحب الجمالی ویا سید البشر بوجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے جمال والے پیغمبر، اے سارے انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے کے جمال سے، آپ کے چہرے کے نور سے پورا عالم اللہ نے منور کر دیا ہے، پورا عالم منور ہے۔ یہ سورج کو تاب نہ کی، یہ مہتاب کو چاندنی کہاں سے ملی، پھولوں کو خوشبو اور رنگ برنگی چیزوں کو رنگت یہ کہاں سے ملی؟ شاعر کہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جمال سے یہ حاصل ہوئی۔ یا صاحب الجمالی ویا سید البشر بوجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی تعریف کا حق ادا ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم اتنا کہہ دیتے ہیں اور اپنے ہتھیار کو ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا رتبہ اور مرتبہ ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ 4 صفتیں، 4 درجے حضور کے قرآن کریم نے اس آیت کے شروع میں بیان فرمائے، اور آج امت کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے دیکھیں جو حیثیت قرآن نے حضور کی بتلائی ہے، اس حیثیت سے دیکھیں۔ آپ کے کمالوں کو بیان کرنا، حضور کے معجزات کو بیان کرنا بے شک یہ بھی سیرت ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کر دینا یا صرف حضور کے کمالات کو بتلانا، فرمایا کہ یہ وہ درجہ نہیں ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک حضور کا ہر جسم کا ہر عضو اس سے معجزات ظاہر ہوئے، ہر عضو سے۔ آقا کی آنکھوں کے معجزات الگ تھے، زبان کے الفاظ سے معجزات جو ظاہر ہوئے وہ الگ تھے، ہاتھ اور پیر کے معجزات حضور کے الگ تھے۔ انگلی سے میرے اور آپ کے آقا نے اشارہ کیا، ہم سب جانتے ہیں کہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، مکۃ المکرمہ میں کھڑے، چاند بھی حضور کو پہچانتا تھا۔ ایک شعر سنا دوں، قاری صاحب توجہ فرمائے اور دعا بھی دے۔ ہمارے والد محترم، یہ بہت پرانی نظم ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ شاعر کہتا ہے، غالباً حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب، ساری دنیا کرتی ہے، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب،
ساری دنیا کرتی ہے، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ چاند کی طرف اشارہ تو سب کرتے ہیں، اور وہ بھی خاص طور پر ربیع الآخر کا نہیں۔ کون سا چاند؟ پالج والے بڑے چالاک، آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سا چاند۔ ایسا بوڑھا انسان 70 سال کا جسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے کہ چاند تو میں ہو جویو، میں نے بھی دیکھا۔ کون سا چاند؟ شوال کا چاند، عید کا چاند۔ اور 25ویں روزے سے تو بات چالو ہو جاتی ہے، 25ویں روزے سے 6 گوئیاں شروع ہو جاتی۔ آ ورسے کیوں لاگے چھے 29 تھسے کہ 30، تو پھر وہ 29 والے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سال بھی 29 ہوگا، پچھلا مہینہ 30 کا تھا تو یہ سال 29 کا ہوگا۔ ارے اللہ کے بندو، ایک دن اگر اللہ کی رحمت زیادہ رہتی ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا نقصان ہے؟ وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ فقہا نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، اگر چاند 29 ہو یا 30، اللہ ثواب تو 30 کا ہی دیتے ہیں، چاہے 29 ہو یا 30۔ مگر ہم اشارہ کرتے ہیں چاند کی طرف، اور میرے اور آپ کے آقا نے اشارہ کیا تھا۔ یہ انگلی کا فرق ہے۔ یہ مونگ اور مسور کی دال اور چپدی کا شوربہ، میری اور آپ کی انگلی کیا؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ چاند بھی اشارے کو پہچانتا تھا۔ میں پھر سے پڑھ دوں، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ اور سننے بیٹھے ہو تو ایک اور بھی سنا دوں، جو اصل مجھے پیغام دینا ہے سیرت کا، وہ یہی ہے کہ آج ہمیں حضور کی سنت کو اپنانا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے آقا کی جہاں اور سنت تھی، وہاں ایک یہ بھی تھی، دین کی دعوت گھر گھر دینا، طائف جا کر پتھر کھانا۔ اللہ اکبر۔ گلاب جامو کھا کر دعا دینے والے تو بہت ہے، اور ابھی ہمارے مفتی صاحب کی دعوت باقی ہے، ہمارے بیان کے بعد کھانا ہے۔ یہ تو اکرام ہے، مہمان نوازی ہے۔ تندوری چکن کھا کر اور پتہ نہیں لولی پاپ اور پتہ نہیں کیا کیا، اب تو نئی آئٹمیں نکلی ہے۔ وہ بیبی چکن نے اپنی ماں سے پوچھا، امی ہمارا نام، جانوروں میں ہمارا نام رکھا کیوں نہیں جاتا؟ تو ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹا ہمارا نام موت کے بعد رکھا جاتا ہے۔ لولی پاپ چکن، تکا چکن، ٹنگڑی کباب، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور ویسے بھی گجراتی تو بڑے شوقین ہیں کھانے کے۔ گجراتی جو ہے وہ بڑے عادی ہوتے، چٹے ہوتے ہیں۔ بمبئی والے کہتے سیو واٹر، پانی بچاؤ پانی بچاؤ، بمبئی والے کہتے سیو واٹر، اور دہلی والے کہتے سیو ٹری، جھاڑ بچاؤ، وہ کہتے سیو ٹری، وہ کہتے سیو واٹر، اور گجرات والے کیا کہتے سیو ممرا نے سیو کھمڑ۔ ہمارا تو یہ نعرہ ہے۔
گھر میں کھانا کھایا ہوا ہے، رحمت والی بیوی کے ہاتھوں سے، بوڑھی ماں کے ہاتھوں کا کھانا بنایا ہے، پھر بھی باہر جا کر چوکڑی پر جائیں گے، اسٹار سٹی جائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے، پیزا کھائیں گے، آملیٹ کھائیں گے۔ گجراتی شوقین ہوتے ہیں۔ تو چکن تندوری کھا کر دعا دینے والے تو بہت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کی سیرت سننے والوں پتھر کھا کر دعا دی ہے۔ دین کی دعوت گھر گھر دینا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ 4 اوصاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم نے شروع میں بیان کر دیے اس آیت میں۔ کون سے ہیں وہ 4 چیزیں؟ بس جلدی سے سنا دوں، والد محترم بھی تشریف لا چکے ہیں، آخر میں کچھ نصیحت فرما کر دعا کر دیں گے انشاءاللہ۔ 4 حضور کے درجے بتلائے، اور اسی آیت کے آخر میں 4 ہماری ذمہ داریاں بتلائی، یعنی جتنا تم کو ہم نے پیغمبر اسلام کی دولت سے جس قدر نوازا ہے، اے ایمان والو تمہاری بھی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اے لوگو، جس نے اتباع کر لی، نقش قدم پر چل گیا اس ذات کے جس کو ہم نے رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارے پیغمبر رسول ہے، سب سے پہلا درجہ۔ ہمارے نبی کو رسول ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرو، ان کو بے حیثیت رسول مانو، اس لیے کہ وہ رسول ہیں۔ نمبر 2، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں ایک بس اشارتاً بات کہہ دوں۔ نمبر 2، الرسول النبی، ہمارے پیغمبر رسول بھی ہے اور ہمارے پیغمبر نبی بھی ہے۔ اسی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور رسول اور نبی میں اگر فرق ہے تو ان دونوں میں بڑا درجہ رسول کا ہوتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے، آپ نبی بھی ہے۔ نمبر 3، تیسرا درجہ ہمارے نبی کا یہ ہے الامی، کہ وہ امی بھی ہے، امی ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے والد محترم سے سنا کہ بہت سی جگہ پر مجازی ترجمہ کرنا پڑتا ہے یا محاوری ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر لفظی ترجمہ ہوگا، کسی گاؤں میں ایسی جگہ چلے گئے، لوگ آپ کی اس بات کو نہ سمجھ سکے تو ڈانگیں نکل جائے گی۔ تم گئے تھے بیان کرنے، لوگوں کو لڑا کر آ گئے، 2 جماعت الگ الگ ہو جائے گی، 2 گروپ بن جائیں گے۔ کہیں تھی مولوی صاحب نے پکڑی لایا تھا، کہاں سے پکڑ کے لائے مولانا کو؟ نہیں،
بہت سی جگہ پر ترجمہ مجازی یا محاوری کرنا پڑتا ہے. امی کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، مگر ہمارے بزرگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے امی کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جن کا انسانوں میں کوئی استاد نہیں تھا. یہ ترجمہ ہوگا امی کا کہ جن کا انسانوں میں کوئی استاد نہیں تھا. جیسے میں اور آپ بچپنے میں اپنے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا نے دنیا میں کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا. انہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست علم عطا فرمایا، فرشتے کے ذریعے سے علم عطا فرمایا، اور جتنا دیا اتنا دیا. پالیج کے میرے بھائیوں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو کہ علماء دیوبند اور علماء اہل سنت والجماعت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت کم تھا، اور وہ یہ پروپیگنڈا اگر کرتے ہو لوگوں میں جا کر، مجمع میں بیٹھ کر، ممبروں پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر، تو وہ بھی سن لے کان کھول کر کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم دیا تھا، اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا پوری دنیا کا علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. الفاظ جچے تلے ہو، حضور کی شان میں گستاخی نہ ہو، ایسی بات نہ کہی جائے. امی کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں حضور کا کوئی استاد نہیں تھا. میرے اور آپ کے آقا کا درجہ تو کتنا بڑا. قرآن سکھاتا ہے ہمیں حضور کے آداب، قرآن سکھاتا ہے. وہ ایک شعر سنا دوں. ہمارے والد محترم نے بھوپال کے ایک بہت بڑے اجتماع میں، جہاں ہمارے گجرات کے اور ایم پی کے علماء اکابر تھے، حضرت رئیس العلماء حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کی دعوت پر بھوپال میں سنائے تھے. قرآن کریم کے مسابقے کا پورے آل انڈیا لیول پر مسابقے کا پروگرام تھا. میں سنا دوں، آپ ہمارے والد صاحب کو جو ہے معذور سمجھے، اس وقت انہی کی طرف سے انہی کی بات میں سنا رہا ہوں. اور ہمارے مفتی سہیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، اور ہمارے حضرت کے صاحبزادگان کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ مائک بھی بہترین مائک کا انتظام کیا ہے. بولنے والے کو آسانی رہتی، بولنے کا سنانے کا من کرتا ہے. تو میں سنا دوں والد صاحب کی طرف سے. آداب حضوری کے قرآن سے کوئی پوچھے. حضور کی شان کا ادب کیا ہے وہ قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر یا محمد کہہ کر نہیں پکارا ہے، یا محمد نہیں کیا. جب بھی پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ تو کبھی یاسین کہہ کر پکارا ہے. آداب حضوری کے قرآن سے کوئی پوچھے.
پوچھے محبوب کو خالق نے، محبوب کو خالق نے کس طرح پکارا ہے، محبوب کو خالق نے کس طرح پکارا ہے۔ اور ابھی درود پڑھایا گیا قاری صاحب کی نعت میں، تو ایک درود ہم ابھی بھی پڑھیں گے۔ پڑھیے گا درود ان پر وہ جس نے کہ دشمن کو، پڑھیے گا درود ان پر وہ جس نے کہ دشمن کو خنجر سے نہیں مارا، خنجر سے نہیں مارا، اخلاق سے مارا ہے، خنجر سے نہیں مارا، اخلاق سے مارا ہے۔ اے ختم رسول یہ بھی اعجاز تمہارا ہے، قرآن کو خالق نے تم ہی پہ اتارا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پڑھ یا بے پڑھے لکھے، بلکہ امی کا مطلب ہے انسانوں میں آقا کا کوئی استاد نہیں تھا۔ ایک بات علماء کرام نے بڑی اچھی لکھی ہے، علماء کرام کو لطف آئے گا۔ لکھا ہے کہ امی ہونا عام انسانوں کے لیے تو عیب ہو سکتا ہے، امی ہونا عام انسانوں کے لیے، امت کے لیے، ان کے لیے تو عیب ہو سکتا ہے، مگر امی ہونا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں عیب نہیں، بلکہ یہ آپ کی صفت ہے، آپ کا درجہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے تو عیب ہو سکتا ہے، ہٹا کٹا مشٹنڈا اور 10 ہاتھ لمبا، اتنا لہیم اور شہیم ہے، مگر نہ دنیا کا علم ہے نہ دین کا علم ہے، بے پڑھا ہوا ان پڑھ، تو اس کو کہیں گے، اس کو کہیں گے جس کے پاس نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا۔ امی ہونا تو عام انسان کے لیے عیب ہو سکتا ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اور درجہ ہوتا ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات کہہ دوں، شاید رہ جائے۔ آج ہم حالات دیکھتے ہیں امت مسلمہ پر، خاص طور پر اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر کتنے آفتوں اور مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، کتنے پر خطرناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس دور میں ہمارے اکابر کی طرف سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ امت کا ہر فرد، بچہ بچہ تعلیمی میدان میں آگے آئے، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کو لے کر آگے آئے۔ آج یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ہمارے گاؤں کا حال یہ ہے کہ گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی پلان بنا لیتے، اس کو تو کینیڈا بھیجنے کا ہے،
اس کو افریقہ بھیجنے کا ہے، اس کو امریکہ بھیجنا ہے، انگلینڈ بھیجنا ہے۔ ہمارے خواب ایسے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس ملک میں ہمیں رہنا ہے اور اس ملک کے اندر رہ کر ہمارے ہر فرد کو، ہمارے نوجوانوں کو تعلیمی میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ امی ہونا یہ عام انسانوں کے لیے تو عیب ہو سکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو عین ان کی صفت ہے، درجہ ہے کہ ایسے امی جن کا انسانوں میں کوئی استاد نہیں تھا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے پورے عالم کو، اس علم سے پورے عالم کو روشنی مل گئی۔ ایسا علم لے کر آئے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اسلام تباہی کے لیے نہیں آیا، اسلام تباہی نہیں لایا، اسلام بربادی نہیں لایا۔ اس دنیا کے اندر اسلام ایک روشنی لایا ہے، اسلام ایک نور لایا ہے۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ پر نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے نور دنیا کے اندر آیا ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ امی ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آقا اگرچہ انسانوں میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا مگر ایسی علم کی روشنی پھیلائی، ایسی پھیلائی۔ ایک درمیان میں بات کہہ دوں، بہت سے ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آج کا سائنس، مولانا آج کا سائنس کتنی ترقی، کتنی ترقی، او ہو کہاں تک پہنچا کہ چاند تک انسان پہنچ گیا۔ اور ابھی میں نے وہ شعر پڑھا تھا انگلی والا، اسی ضمن میں ایک شاعر نے اور کہا کہ تم چاند تک پہنچے ہو لاکھ سہارے سے، تم چاند تک پہنچے ہو لاکھ سہارے سے، یعنی اربوں خربوں روپیے اپولو 14 اور اپولو 13 اور پتہ نہیں کیا کیا ان مشینوں پر خرچ کیے تب جا کر پہنچے ہو۔ تم چاند تک پہنچے ہو لاکھ سہارے سے اور ہم نے کیے ٹکڑے صرف ایک، ماشاءاللہ ہم نے کیے ٹکڑے صرف ایک اشارے سے۔ پتہ نہیں کشتی ڈوبی ہے یا ابھری ہے، دنیا ہے تماشائی وہ بھی کنارے سے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سی جگہ پر نوجوانوں کا یہ حال ہے، علماء کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں آج کی دنیا نے کتنی ترقی کی، کتنی ترقی کی، انسان کہاں تک پہنچا۔ میری بات نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے، میں نقل کرتا ہوں۔ ہمارے علماء اور بزرگوں نے فرمایا اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور جو بقید حیات ہے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ فرمایا اے لوگو، انسان نے جو ترقی کی، انسان نے آج جو ترقی کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں اور ان ذرائع اور مادیات کے سہارے سے، تو انسان تو پہلے بھی موجود تھا، انسان تو پہلے بھی تھا۔ ہم سے بڑے بڑے طاقت والے، ہم سے بڑے بڑے قد والے، ہم سے بڑی بڑی عمروں والے پہلے بھی انسان موجود تھے۔ پھر یہ ترقی جو آج انسان نے کی ہے یہ اس زمانے کے اندر کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ترقی، یہ ٹیکنالوجی، یہ ایڈوانس پنا، یا آج جس پر ہم ناز کرتے ہیں یہ اس زمانے میں کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا اس لیے نہیں ہوا کہ انسانوں کا معلم اور انسانوں کا استاد محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم علم کی روشنی لے کر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اسی لیے ابھی علم اور روشنی میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ قرآن کے آنے کے بعد،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد انسان نے ترقی کی ہے تو یہ ساری ترقی مرہون منت ہے اس روشنی اور اس نور کے جس کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن نے فرمایا ہمارے نبی کے 4 اوصاف یا 4 خوبیاں، الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ نمبر 4، ہم نے آپ کو ایسے نبی اور رسول دیے کہ جن کا تذکرہ، جن کا بیان یہی نہیں کہ صرف قرآن میں ہے، بلکہ ان سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان سب میں ہمارے نبی کا بیان موجود تھا۔ کالج والوں کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ توریت اور انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، یہ نہیں کہا۔ ہم نے ہمارے نبی کا نام آسمانی اگلی کتابوں میں بیان کیا تھا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا یہود اور نصارہ سے جو صرف توریت اور انجیل کو ماننے والی تھی، زبور کو نظر انداز کرتے تھے، اس لیے توریت اور انجیل کا بطور خاص ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ تم نے تو اگلی کتابیں پڑھی ہیں نا، توریت پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، ہمارے نبی کو اگر وہ کتابیں پڑھو گے تو ہمارے نبی کی پوری ذات کو تم پالو گے، یہ نہیں کہ صرف ان کا نام ہے۔ تجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اے یہود اور نصارہ، ہمارے آخری میسنجر اور پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر توریت اور انجیل کے اندر تلاش کرو گے، پوری ذات ہمارے نبی کی تم کو وہاں مل جائے گی، تم ان کو پالو گے۔ یہ 4 اوصاف قرآن نے حضور کے بتلائے، اور اسی آیت کے آخر میں 4 امت کی ذمہ داریاں بتلائی۔ بس میں وہ بات کہہ دوں اور اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ۔ جب تم کو ہم نے ایسے نبی عطا فرمائے جو رسول بھی ہے، جو نبی بھی ہے، جو امی بھی ہے، جن کا ذکر اگلی آسمانی کتابوں میں ہے، جب تمہیں ایسے نبی اور رسول دیے تو اے ایمان والو، اے دنیا کے انسانوں، تمہاری بھی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون۔ جو انسان یہ 4 کام کر لے گا تو ہم اسے کامیابی اور فلاح کے مینار پر پہنچائیں گے۔ نمبر 1، فالذین آمنوا بہ، جو بھی ہمارے نبی پر ایمان لے آئے گا، جو بھی ہمارے نبی پر کامل ایمان لائے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، انہیں رسول اور نبی بحیثیت رسول اور نبی تسلیم کرے گا، اور جہاں ہمارے نبی نے قدم رکھا ہے، جہاں ہمارے نبی نے پیر رکھا ہے، اسی پر اگر امت قدم رکھتی چلی جائے گی تو اس کا ڈیسٹینیشن اور اس کی آخری منزل اور کوئی جگہ نہیں ہوگی سوائے جنت کے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اور اللہ تک ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ایمان لائیں گے ہمارے نبی پر۔ نمبر 2، ہمارے نبی کی عزت کرو گے، ان کا احترام کرو گے، ہمارے نبی کے نام، ان کی ذات، ان کی بات کا اکرام کرو گے۔ فعزروہ، دوسری ذمہ داری،
کہ ہمارے نبی کا اکرام کرو گے. اب دیکھیے بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہے، میں بس ایک ایک بات کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا. فرمایا کہ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے، کچھ ایسا طبقہ مسلمانوں میں ابھر رہا ہے کہ جو حدیث کا لفظ سنتے ہی جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے یہ حضور کی بات ہے یا حدیث ہے، فوراً انکار کر دیتے ہیں یا یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث تو کمزور ہے اور اس حدیث کے اندر ضعف ہے، اور نہ جانے اپنی زبان سے کیا کیا کہہ دیتے ہیں. پالیج کے میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے رات اور دن ایک کر دیے ہیں احادیث مبارکہ کے معیار کو بتلانے میں. ہم فوراً کسی بھی حدیث کو سن کر یہ نہ کہہ دے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا. یہ حضور کی عزت کے اندر جو ہے بہت بڑا نقصان اور حضور کی عزت کے خلاف ورزی جو ہے سمجھی جائے گی. قرآن کہتا ہے فَعَزَّرُوهُ، ان کا احترام کرو، ان کے نام کو احترام سے لو. جس میوزک اور سنگیت کو میرے اور آپ کے آقا نے مٹایا اور دنیا میں مٹانے آئے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمان اسی نبی کے نام کو اسی کے ساتھ، انہی ڈیجوں کے ساتھ، میوزک اور سنگیت کے ساتھ لے رہا ہے. تھوڑی دیر سوچئے، غور کرنی کا مقام ہے کہ جن ڈیجوں پر اور جن میوزک و سنگیت پر لن ترانی اور ایران توران کی جو ہے باتیں ہوتی ہے، تیری چال ایسی، تیری ڈھال ایسی اور نہ جانے کیا کیا، اسی مائک پر اسی ڈی جے پر ہم اپنے نبی کا نام لے. یہ کون سی عزت ہے، کون سا احترام ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں کامیابی چاہیے ہمارے نبی کا احترام کرنا پڑے گا. ڈھول تاشوں کو مٹایا میرے نانا نے سنو، ڈھول تاشوں کو مٹایا میرے نانا نے سنو، تم میرے نام پر تاشوں کو بجاتے کیوں ہو؟ ہم پہ جو کچھ بھی ہوا ایک دفعہ ختم ہوا، تازہ کر کر کے اسے ہم کو چڑھاتے کیوں ہو؟ فاطمہ، زینب، کلثوم تو بڑی صابر تھی، تم گلی کوچوں میں پھر ان کو نچاتے کیوں ہو؟ آج کتنا مشکل ہو گیا، 4 خاتون جا رہی ہو، اس میں 1-2 مسلمان ہو، مشکل ہو گیا امتیاز کرنا، فرق کرنا کہ اس میں سے کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے. اکبر الہ آبادی نے اسی کو کہا، میں آخر میں چند شعر سنا دوں. اکبر الہ آبادی نے قوم کی بے پردہ عورتوں کو دیکھا تو اس نے رونا رویا ہے. اکبر الہ آبادی نے بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اگر ہماری ماں بہنیں سن رہی ہو تو سنیں. بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ہمارے یہاں ایک مولانا تھے، مردوں میں جب بھی بیان کرے تو پردے کا بیان، مردوں میں جب بیان کرے تو پردوں کے فضائل، اور عورتوں اور مستورات میں جب بیان کرے تو داڑھی کے فضائل وہ بیان کرے. تو کسی نے کہا حضرت تھوڑا آپ کی سسٹم الٹی نہیں لگتی ہے، کیونکہ داڑھی تو مردوں کی آئٹم ہے
اور پردہ عورتوں کی آئٹم ہے، لہذا پردوں کا بیان عورتوں میں ہونا چاہیے، داڑھی کا بیان مردوں میں ہونا چاہیے۔ تو حضرت فرماتے تھے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو اکثر پردوں سے روکنے والے مرد ہوتے ہیں، اسی لیے مردوں میں پردوں کا بیان کرتا ہوں، اور مردوں کو داڑھیوں سے روکنے والی چونکہ عورتیں ہوتی ہے اسی لیے عورتوں میں داڑھیوں کا بیان کرتا ہوں۔ والد صاحب کے چچا تھے۔ میں پھر سے شعر سنا دوں اکبر الہ آبادی کا۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ پالیج کے میرے بھائیوں، اگر مسلمان نے ترقی کی فرنگی بن کر، تو یہ فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کی نہیں، اور مسلمان کی فقط ہو سکتی ہے دین سے آبادی کی۔ مسلمان ترقی فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کی نہیں۔ آج ہم واقعات دیکھتے ہیں، ایسا ضلع، میں نام نہیں لوں گا، ایسا ضلع گزشتہ مہینے کی بات ہے جہاں گھر گھر عالم ہے اور حافظ ہے، ایسا ضلع وہاں کی 5 لڑکیاں ہماری بہنیں اور بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو گئی۔ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے؟ ہم نے اپنے نبی کا دامن چھوڑا اور ہم نے ناقدری کی، جس کی بنا پر آج اللہ کی طرف سے وبال ہے۔ آج اللہ کی طرف سے تمہیں غیروں کے طور پسند ہیں، غیروں کے تہوار پسند ہیں، ابھی گیا۔ اگر تمہیں آگ سے محبت ہے اور اگر تم اپنے گھروں میں آگ بھرتے ہو تو کل قیامت میں اللہ بھی تمہیں اسی آگ سے قریب کر دے گا۔ آگ سے آگ کا کنیکشن ہے، آگ سے آگ کا کنیکشن ہے کہ مولانا بچے ہیں، کیا ہو گیا، مفت میں ملے ہیں۔ ارے مفت میں زہر ملے گا تو پلائیں گے بچوں کو، زہر کھلائیں گے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ابھی بہت بڑے عالم ابھی انتقال ہوا، آپ بھی جو ہے نام سن کر خوش ہو جائیں گے، حضرت مولانا عبدالرشید خانپوری، جو جمبوسر دارالعلوم کے استاد حدیث تھے۔ جب ہمارے شہر میں ہماری بیٹیوں کے بہنوں کے ایسے واقعات سامنے آئے، ہم نے حضرت کو دعوت دی اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ ہم شہر بڑودہ کے علماء اور خاص طور پر جمعیت علماء ہند سے جڑے ہوئے، جو ہمارے اکابر کی تنظیم ہے، جو ہماری تحریک ہے، اس سے جڑے ہوئے علماء اپنے شہر میں کیسے کام کرے، تو حضرت نے ہمیں بہت ساری ہدایت بتلائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب خانپوری فرمایا، مولانا ارتداد ایسے نہیں آتا، لڑکیاں ایسے ہی نہیں چلی جاتی، وہ تو آخری درجہ ہے ارتداد کا، ارتداد حقیقی ہے۔ اصل تو ارتداد عملی سے شروعات ہوتی ہے۔ ارتداد عملی یعنی غیروں کے تہوار پسند آنے لگیں گے، ان کے طور طریق پسند آئیں گے۔ کیوں؟ کہ مال دیا ہے اللہ نے، نقد رحمت اللہ علیہ بہت ہے، انگلینڈ کی کمائی ہے، افریقہ کی ہے، کینیڈا کی ہے، نقد رحمت اللہ علیہ بہت ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ پیسہ ہے، کچھ بھی کرے، میرا مال میری مرضی، میرا پیسہ میری مرضی۔ فرمایا کہ ارتداد عملی سے شروعات ہوتی ہے، پھر ارتداد فکری یعنی ذہن بھی دھیرے دھیرے پلٹتا ہے، پھر بیانوں کا اثر نہیں ہوتا،
قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا، حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا، ذہن کچھ الگ ہی سوچ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ارتداد حقیقی آتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، 4 ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے پیارے نبی اور رسول عطا فرمائے، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان پر ایمان لائے، ہم ان کا احترام کریں، ان کے نام کا احترام۔ نمبر 3، ان کی نصرت کرے، ان کی مدد کرے، ان کی نصرت ہو۔ صحابہ کرام نے کیسی نصرت کی؟ صحابہ کے بچوں نے نصرت کی۔ ایک آخری واقعہ سنا دوں اور بات اپنی ختم کر لوں گا۔ حضرت معاذ بن عفرا اور معوذ بن عفرا، بدر کا میدان ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دونوں یہ انصار کے بچے میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے، اور دونوں سامنے بدر کا لشکر ہے، 1000 کا لشکر، سن ہجری 2، اسلام کی پہلی لڑائی، یہاں 313۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے دونوں معصوم بچوں نے دائیں بائیں کھڑے ہو کر میرا ہاتھ کھینچا اور یہ پوچھا، حضرت یہ بتائے کہ ابو جہل کون ہے ان میں سے؟ ابو جہل، صحابہ کے بچوں کے جذبات کیسے تھے؟ ابو جہل کون ہے بتائے؟ حافظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاعر بھی تھے، شاعرانہ مزاج کے بھی تھے۔ حضرت نے اس پورے واقعے کو نظم کے انداز میں پیش کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دونوں بچوں نے مجھ سے سوال کیا، کیا کہتے ہیں؟ نہایت رازداری سے نشان بو جہل کا پوچھا، نہایت رازداری سے نشان بو جہل کا پوچھا، شباہت اور حلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا۔ حضرت بتائے اس میں ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت فرماتے میں نے کہا کہ اے بچوں تمہیں کیا کام ہے، وہ تو مکہ کا سردار ہے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ تو فوراً بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرت ہم نے سنا ہے ابو جہل ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے قسم کھائی ہے آج بدر کے میدان میں اس کا کام تمام کر کے جائیں گے۔ معصوم بچے، معاذ ابن عفرا، معوذ ابن عفرا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے میں نے ان بچوں کو سمجھایا اس طرح کہ ارے تمہاری اتنی بڑی بات تم کہہ رہے ہو، وہ تو مکہ کا سردار ہے اور اس کے آجو باجو اس کی ملٹری اور فوج رہتی ہے، اے بیٹے تم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اس کی حفاظت میں تو ملٹری رہتی ہے، Z+ سیکیورٹی ہے اس کی، تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ بڑا ایمان افروز جواب دیا۔ اور آج میں اپنے نوجوانوں کو آخر میں یہی سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں نے ان سے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کی فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کی فوج کا دستہ۔ تو فوراً بچوں نے جواب دیا یہ دستہ کب تلک، یہ دستہ کب تلک روکے گا عزرائیل کا رستہ۔ حضرت
اس کی حفاظتی فوج جو ہے وہ کب تک اس کو بچائے گی اسرائیل علیہ السلام سے؟ ایک نہ ایک دن تو آئے گا اسرائیل. تم اگرچہ مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ اور مضبوط محل میں چلے جاؤ، تمہیں ایک نہ ایک دن اسرائیل آ کر پکڑ لے گا. مجھے یہ عرض کرنا ہے، نصرت، قرآن کہتا ہے تم ہمارے نبی کی نصرت کرو، ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی نصرت کرو، یعنی ان کے دین کی نصرت کرو. اور نمبر 4 آخر میں فرمایا جو نور لے کر وہ آئے ہیں یعنی قرآن کریم، اس نور کی اتباع کرو. کتنی پیاری آیت ہے. شروع میں اتباع رسول پر ابھارا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور آخر میں کیا کہا؟ اس نور کی اتباع جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یعنی اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے اپنے نبی کی اور قرآن کریم کی اتباع کرنی پڑے گی. اسی کو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا تھا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری میری سنت. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا علم عطا فرمائے، فہم نصیب فرمائے. جو کچھ باتیں عرض کی ہے بے ترتیب، اللہ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. والد بزرگوار تشریف فرمائے ہیں اور ہم درخواست کرتے ہیں کچھ نصیحت فرما کر دعا سے جلسے کا اختتام فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، وقت بھی کافی ہوا ہے. میرے خیال سے عشاء سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، 2.5 گھنٹے سے زیادہ ہوا، اور ابھی آپ نے مولانا عتیق صاحب سے بہت جامع بات سن لی سیرت النبی کے حوالے سے کہ 4 اوصاف میرے آقا کے اللہ نے بیان فرمائے اور 4 ذمہ داریاں ہماری بیان فرمائی. جو کامل مسلمان وہی ہے جو ان ذمہ داریوں پر عمل کرے، جو ان ذمہ داریوں کو سمجھے اور اپنا مقام اور ذمہ داری کو سوچے کہ ہم کون ہیں، ہم کس کام کے لیے بھیجے گئے تھے اور کیا کر رہے ہیں. تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس لیے بھیجا تھا اور ہم کیا کام کر کے جا رہے ہیں، اس کو ہم سوچیں. ہم کیا یہ کامیابی والا راستہ ہے یا ناکامی والا راستہ ہے؟ دنیاوی خرافات، یہود و نصارہ کے طریقے، عورتوں میں فیشن اور عریانی اور بے پردگی کا عالم، جیسا کہ ابھی اکبر الہ آبادی کے اشعار سے آپ نے سنا. کیا اور ہمارے نوجوانوں میں عیاشی اور آوارگی، کیا یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ کیا ہمیں یہ کامیابی دلا سکتی ہے؟ کیا مسلمانوں کے یہی کام ہیں جو کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پیغام ہم کو دیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی خدا ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت دے کر. ہدایت کے راستے بتانے والا
نبی بنا کر بھیجا دوں اور واضح دین دے کر بھیجا دوں کہ دین واضح ہے، حق واضح ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے، ساری چیزیں واضح ہیں اور وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو واضح دین دے کر بھیجا تاکہ غالب کر دے اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر۔ اسلام غالب ہے دنیا کے تمام مذاہب پر، یہ میں ضروری بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اخیر میں اب ضروری بات ہے۔ اسلام غالب ہے دنیا کے تمام دینوں پر، لیکن کیا مسلمان غالب ہے دنیا کی قوموں پر؟ کیا ہم غالب ہیں؟ ہم غالب نہیں ہیں۔ اسلام کا غلبہ تو مطلقاً ہے کہ یہ تمام دینوں پر غالب رہے گا اپنے تعلیمات کے ذریعے سے، لیکن مسلمان کا غلبہ دنیا کی قوموں پر مطلقاً نہیں ہے۔ شرط لگائی ہے اللہ نے، شرط وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دنیا کی قوموں پر تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم صحیح معنی میں مومن بن کر بتاؤ تو ہمارا غلبہ دنیا کی قوموں پر مشروط ہے۔ شرط لگائی ہے اللہ نے کہ اگر صحیح معنی میں مومن ہے اور ایمان پر عمل کرتا ہے تو غالب ہے، ورنہ نہیں۔ یہ پیغام قرآن نے دیا۔ آج سیرت النبی کے جلسے میں اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، اس پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور ایک پیغام وہ ہے جو ابھی آپ نے مولانا سے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو وزنی چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو سکو گے۔ نمبر 1 کتاب اللہ قرآن ہے، اور نمبر 2 میری سنت ہے، میرے طریقے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا سنت کے جتنے راستے ہیں وہ جنت کے راستے ہیں، وہ جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ چونکہ میرے آقا کو اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ اپنی امت کو جنت کا راستہ بتا دے، جنت کی طرف رہبری کر دے، اسی لیے تو بھیجا تھا دنیا میں۔ تو یہ پیغام میرے آقا نے دیا۔ اور ایک تیسرا پیغام ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی وفات کے موقع پر دیا، اس کو بھی ہمیں عام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا تھا حضرت کے، اور فرمایا واللہ لن یجمع اللہ علیک موتتین، خدا پاک کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں ہونے دے گا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کے جسم کو اگرچہ موت آ گئی لیکن آپ کا لایا ہوا مشن اسلام، اس کو ہم کبھی نہیں مرنے دیں گے۔ وہ تو زندہ ہے اور زندہ رہے گا قیامت تک کے لیے۔ اس کے علماء نے، شراح بخاری نے الگ الگ مطلب بتائے ہیں، مگر سب سے پسندیدہ مطلب یہی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے لائے ہوئے مشن کو ہم کبھی نہیں مرنے دیں گے، اس کو زندہ رکھیں گے، اور امت قیامت تک کے لیے یہ مشن زندہ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزو،
کچھ عزائم لے کر اٹھیے یہاں سے، کچھ ارادے کر کے اٹھیے۔ ہاں، ابھی مولانا مفتی عبدالرشید خانپوری کے واسطے سے سنایا کہ لڑکیاں غیروں کے قبضے میں جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ ہاں، اس لیے ایک ضروری پیغام یہ ہے، عجلوا بتجویز البنات قبل الفضیحہ، اپنی لڑکیوں کے نکاح کرنے میں جلدی کرو، رسوائی ہونے سے پہلے، ذلت ہونے سے پہلے، چہرہ کالا ہونے سے پہلے اپنی لڑکیوں کے نکاح میں دیر مت کرو، بلکہ جلدی سے نکاح کر دو۔ تو ہمیں ان پیغامات کو سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، تب انشاءاللہ یہ سیرت النبی کے جلسے اللہ کے یہاں قبول ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ جو محنت ہم کر رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ سیرت میں اتنا ہی کہوں گا، خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں، خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں، حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمین تو زمین آسماں پر نہیں، جو نبی اللہ نے ہمیں دیے ہیں ایسے نبی زمین پر تو کیا آسمانوں پر بھی نہیں مل سکتے ہیں۔ تو پھیلے نبی حق نے دنیا بنائی، انہی کے ہی دم سے یہ ساری خدائی، نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی، محمد کا احسان کس پر نہیں، محمد کا احسان کس پر نہیں، فرشتوں میں ڈھونڈوں کہ نبیوں میں ڈھونڈوں، جہاں میں محمد کا ہم سر نہیں، جہاں میں محمد کا ہم سر نہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں دعویٰ میرا، خدائی میں ایسا پیمبر نہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آج کے اس مجلس کو قبول فرمائے، سیرت النبی کے بیان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مفتی سہیل صاحب کو، ان کے تمام ساتھیوں کو جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور تمام کالج والوں کی اللہ حفاظت فرمائے، خیر کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الدین
وقنا من شر فتنة المسيح الدجال وقنا من شر فتنة المحيا والممات. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل سعرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. واعف عن والدينا وعن مشايخنا وعن أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وتلامذتنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واجعل ذريتنا منهم وإخواننا وتلامذتنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء كاملا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم نور قبرهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل روحهما في أعلى عليين. اللهم أنزلهما منزلة المقربين. اللهم أنزل ثوابهما وأكرم مقامهما. اللهم اغفر لهما وارحمهما وسكنهما في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ رحم فرما کرم فرما عفو درگزر کا معاملہ فرما. ہمارے آج کے جلسے کو قبول فرما خیر کا ذریعہ فرما کامیابی عطا فرما رکاوٹوں کو دور فرما. ہمارے بیوی بچوں کو اس دعا میں شامل فرما پوری امت کو شامل فرما. ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما. ہمارے بھائی عبدالغفار کی حمیدہ بانو کی مغفرت فرما. بڑودہ میں 3 موتیں کل ہوئی ہیں. اے اللہ ان تینوں کی مغفرت فرما درجات بلند فرما قبر کو نور سے منور فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.